بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل کی وہ قوم جو بندر بن گئی، یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں پیش آیا، جب ایک قبیلے نے قوم بنی اسرائیل سے علیحدہ ہو کر دریا کے کنارے اپنے رہنے کے لیے مکان بنا لیے اور وہیں آباد ہو گئے۔ ان لوگوں نے اکثر کام احکام تورات کے خلاف کرنا شروع کر دیے۔ ان میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کیا کریں اور نہ ہی دنیا کی کوئی خرید و فروخت کریں۔ ان لوگوں نے کوئی پرواہ نہ کی اور اپنی من مرضی سے کام لینے لگے۔ جب اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کی تو پھر ان کی آزمائش کے واسطے اللہ تعالیٰ نے دریا کی مچھلیوں کو حکم دیا کہ ہفتے کے دن دریا سے نکل کر ساحل پر آ کر اپنے کھیل کود میں مشغول رہیں اور باقی دنوں میں دریا میں جا رہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلیاں ہفتے کے دن دریا سے نکل کر کنارے پر آ کر پھرتی رہتی اور ہفتے کے علاوہ دوسرے دنوں میں دریا کے اندر چلی جاتی۔ آخر یہودیوں نے ان کو دیکھ کر لالچ سے ایک چال چلی کہ انہوں نے دریا کے کنارے پر نہر کھود کر وہاں اپنے جال ڈال دیے، کیونکہ ہفتے کے دن مچھلی دریا سے آ کر کھیل کود کے بعد دوبارہ دریا میں واپس چلی جاتی تھیں۔ آخر وہ سب ہفتے کے دن نہر میں جال ڈال کر رکھتے اور صبح اٹھ کر اتوار والے دن مچھلی کو اپنی ضرورت اور آرزو کے مطابق پکڑ کر کھا لیتے۔ اپنی بڑی دانش مندی سے کام لے کر اللہ کو چکمہ دینا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ تو ان کی تدبیروں سے خوب آگاہ تھا کہ وہ جیسا کر رہے تھے وہ اپنے لیے عذاب الہی کو دعوت دے رہے تھے۔ ان لوگوں میں 3 فرقے بن گئے۔ ایک تو ان میں وہ لوگ تھے جو شکار کرتے تھے، دوسرے لوگ وہ تھے جو باز آ گئے اور دوسروں کو نافرمانی سے برابر منع کرتے رہے، اور تیسرے وہ تھے جو منع کرنے سے تھک گئے تھے اور منع کرنا چھوڑ دیا تھا۔ تو اللہ کے عذاب کا دن آ پہنچا۔ ایک دن صبح کو اٹھے تو دوسروں کی آواز نہیں سنی تو دیوار پر چڑھ کر دیکھا کہ ہر گھر میں بندر ہی بندر نظر آ رہے ہیں، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ آدمی کو پہچان کر اپنے قرابت والے پاؤں پر اپنا سر رکھتے اور پاؤں چاٹنے لگتے۔ بالآخر وہ اپنے برے حال سے 3 دن میں سب کے سب مر گئے۔ تو مسلمانوں نافرمانی کے سبب اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کے چہروں کو مسخ کیا گیا، یعنی ان کی شکلیں تبدیل کر کے بندروں جیسی ہو گئی، اور ہم لوگ چونکہ خاتم النبیین کی امت میں سے ہیں، اس لیے زمانے میں گناہوں کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہمارے چہرے تبدیل نہیں کیے جا رہے، لیکن یاد رہے کہ قیامت کے دن اس نافرمانی کی سزا ذلت اور رسوائی کے علاوہ اور کچھ نہ ہوگی۔